بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی من اتبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم زدنا علما اللہم زدنا علما اللہم زدنا علما اللہم آمین۔ سورۃ الذاریات الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور احسان سے کافی اس کا ختم کور ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے بإذن اللہ۔ پچھلی بار ہم نے اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام پڑھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اتنی بڑی مخلوقات کی بات کی اور ہم نے بتایا یہ سورہ مکیہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو drawing their attention، اتنی بڑی مخلوقات کو اگر آپ نے دیکھا نہیں لیکن اس کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے باقی انبیاء و رسول کے قصے پیش کیے ہیں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، یہ نہ ہو کہ انہی کے ساتھ بس یہ ہو رہا ہے۔ ہر نبی اینڈ ہر رسول کے ساتھ ویسے ہی ہوا ہے جیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جھٹلایا، آپ پر یقین نہیں کیا، آپ کے پاس جو معجزہ آیا ہے، جو قرآن کریم اتنا بڑا معجزہ ہے، اس پر یقین نہیں کیا۔ اسی طرح باقی انبیاء و رسول جن کے پاس اتنے بڑے معجزے ہوئے یا معجزے کے ساتھ آیتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ان پر بھی یقین نہیں کیا ان کے امتوں نے۔ تو یہ طریقہ یا یہ سنت قائم رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اور بتایا کیسے ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ اتنی عمر میں، ان کی عمر اور ان کی زوجہ کی عمر، اتنی عمر میں ان کے خوشخبری لے کر آئے فرشتے اور بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور ان کی صفت بتائی علی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے مہمانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، آپ سے میں تھوڑا سا تدبرات لوں گی۔ آپ نے کیا سیکھا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ سے سنوں گی۔ جی، کون شیئر کرے گا؟ مجھے جو سے وہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ کے گھر جب مہمان آئے تو بلا کہتے ہیں نا جھجک آپ کے پاس جو بھی ہے آپ ان کے سامنے رکھ دیں، اور مہمان نوازی میں ہمیشہ آگے رہیں اور ڈرے نہیں کسی سے بھی۔ آپ کے جان کے لوگ، جاننے والے لوگ ہوں یا انجان لوگ ہوں، آپ ان کو اسی طرح ویلکم کریں جیسے آپ اپنے جاننے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور کون؟ جی استاذہ، مجھے اس میں سے جو چیز کلک کی تھی وہ یہ تھا کہ ڈونٹ آسک اننیسیسری کوسچنس۔ جیسے ان کو تھا کہ ان کو ہنچ تھا کہ دیر از سم تھنگ آف، یہ عام گیسٹ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سم ٹائمز اپنے گیسٹ کو کتنا انیزی کر دیتے ہیں نا، آسکنگ دیم کوسچنز اور پروب کرنا کسی کو بھی کہ اچھا کہاں جا رہے ہیں، آگے کہاں جائیں گے، کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ، کتنے دن رہیں گے، اچھا وہاں کیوں جا رہے ہیں، وہ اننیسیسری کوسچنز کا مجھے ایک چیز بہت لیسن اس میں سے ملا۔ جتنا ہمارا مطلب کام ہے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ دیٹ از واٹ بیسیکلی۔ ویری گڈ، پوچھ سکتے ہیں لیکن آفٹر وائل، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں قال فما خطبکم ایھا المرسلون دوسری پیج میں، لیکن مہمان کا حق ادا کرنے کے لیے ان کو ریلیکس کیا، کھلایا پلایا، کھانا پیش کیا، ان کو بالکل مطمئن کر کے بعد میں پوچھا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، اسی لیے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون کے بعد کیا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں ہم، لیکن شروع میں نہیں آتے ہی ہاں کہاں سے آئے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے وغیرہ، ان کو مہمانداری کے بعد، ان کو ریلیکس کرنے کے بعد، ان کو آرام سے بیٹھ جائیں، کھا لیا پی لیا، پھر پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ کیوں آئے ہیں، کب جا رہے ہیں، ان کو فیل ہو کہ برڈن ہے، ایسی بات نہیں۔ اس طریقے سے پوچھو کہ وہ مسافر ہیں، ان کو اس ایریا کا پتہ نہیں، تو آپ ان کو
اس طرح احساس دلائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے. سینس یو آر ہیئر اینڈ آپ کسی کام سے آئے ہیں تو میں کیسے آپ کی ہیلپ کر پاؤں. جی استاذہ، جو چیز مجھے بہت لگی اور فیلنگ لگی کہ کس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ایموشنس کا خیال رکھا فرشتوں نے، کہ جب ذکر ہوا کس وہ انفارم کرنے کا تو انہوں نے پہلے اچھی خبر سے انفارم کیا ان کو، کہ بتایا کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا. تو یہ مجھے سیکھنے کی چیز ملی کہ جب آپ دوسرے سے بات کریں تو اس کے ایموشنز کا بہت خیال رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ وہ ہرٹ نہ ہو. ایسے الفاظ کا استعمال کریں اور ایسی خبر کا پہلے استعمال کریں جس سے پہلے ان کو تھوڑا آرام ملے، مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی. اور دوسری یہ بات جو مجھے آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، کہ جس طرح انہوں نے وہ بکری کے بچڑے کو ذبح کروا دیا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ پیچھے کیا رہ جائے گا ان کے ہاں کھانے کے لیے. یعنی وہ اللہ پہ اتنا توکل کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ یہ رزق دیا ہے دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیں گے. وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور سیکھنے کی چیز ہے کہ کیسے اللہ کے پیارے لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ یقین پیدا کریں اپنے اندر. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم پریکٹس کرتے رہیں تو ایک دن ہم اس قابل تھوڑے بہت ہو ہی جائیں گے کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں دوبارہ دینے پر. جی ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ. جیسے خیر النساء نے بتایا کہ ان کے ایموشن کا خیال رکھنا، پہلے آپ اچھی بات کریں، ان کو خوشخبری دیں، بعد میں اگر کوئی اور بات ہے تو آہستہ، یعنی ہرٹ نہ ہو، اچھے الفاظوں میں مختصر سا بیان کیا. پھر رزق جس نے پہلے دیا وہ بعد میں بھی دے گا. جس نے اتنا کھلا ہمیں سب کچھ دیا تو بے شک وہ قادر ہیں. رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اسی صورت میں اینڈ پر آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہناز. جی استاذہ، ابھی بھی وہی سسٹرز نے کہا نا، بے شک ہم جب مہمان آتے ہیں جو بھی یہ وہ چیز ہیں وہ کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہترین چیز، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی بچڑے کو ذبح کیا، بہترین چیز کا انتظام کیا مہمانوں کے لیے. تو مجھے اتنا پسند آئی بات کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سستی کے مارے، ایک دم وقت بچانے کے لیے مہمانوں کو جو سامنے ہے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے بہترین چیز کا انتظام کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کم ہے مہمان کتنا کھائیں گے کیا ہے، بہترین انتظام کیا. سبحان اللہ. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بعجل سمین کہا. دوسری صورت میں آئی تھنک سورۃ الصافات میں آتا ہے، جو آج آپ کا ورد ہے، جو آج کا پڑھنا ہے، میرا خیال اس میں آتا ہے فجاء بعجل حنیذ، یعنی گوشت اس میں کافی ہے، بڑا سا بچھڑا جو پیش کیا اپنے مہمان. جو بھی آپ کے ہاں بہترین غذا ہے وہ پیش کرو مہمانوں کے لیے. آئی ریممبر اپنا بچپنا کے حالات سمپل ہوتی تھی گھروں میں، تو کیا کرتے تھے ہمارے لوگ. دوبارہ میں جب یہی صورت پڑھ رہی تھی اینڈ اباؤٹ ابراہیم، میں نے کہا پچھلے لوگ بھی کتنا دھیان رکھتے تھے. عام گھر میں جو فروٹ آتا تھا یا پھل یا میوہ یا جو بھی تھا، اس میں سے ایک حصہ نکال کر سیو کر لیا کہ یہ ہمارے مہمان جب آئیں گے، مہمانوں کے لیے. یعنی ان کو نہیں پتہ تھا کون آ سکتا ہے، لیکن وہ سیو کر کے رکھتے تھے کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ سکتا ہے. بچپن میں مجھے اچھی بات نہیں لگتی تھی ٹو بی آنیسٹ، یعنی کہ کیوں ہمیں کیا پتہ کون آنے والا ہے، کیوں ہم سیو کرتے ہیں. لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے انسان تو عقل آ جاتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے یہ فطرتی باتیں تھی، وہ کرتے تھے لوگ. ہمیں اعتراض ہوتا تھا لیکن اصل میں یہی صحیح بات ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہم نے قوم عاد کا لیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصے کے بعد جب انہوں نے پوچھا
تو آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی خاص بات ہوگی جو اتنے فرشتے آئے ہیں. فرشتوں کی تعداد یہاں نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کیونکہ فجاء بعجل سمین، یعنی ایک ہو دو ہو تو نہیں اتنا کھا سکیں گے، لیکن جیسے کہ قرآن میں آیا بعجل سمین، اس کا مطلب ہے کافی فرشتے تھے ان کے تعداد میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ختم کرنے کے لیے. مجرم قوم، واقعی وہ مجرم تھی قوم، اینڈ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں بتایا کیونکہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جو یہ کام یا یہ فحشہ ہمیں اچھی لگے گی شاید، یا کسی قوم کو یا کسی لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. قرآن کریم میں بتایا ان ارسلنا الی قوم مجرمین. مجرمین یہ اجرام ہے. یہ کام کسی کو اگر پسند بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بالکل. یہ جرم ہے اللہ کے حق میں، انسانیت کے حق میں، سوسائٹی کے حق میں. یعنی ایک ہی جندر کے لوگ، یعنی مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ، یہ فطرت کو بدل دیتا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جوڑی بنائی ہے. تو اسی لیے جب انسان فطرت سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ڈھیل دینے کے بعد جیسے لوط علیہ السلام، دوسری قصوں میں یہ تو مختصر یہاں بتایا گیا ہے، لیکن دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے فرشتے آتے ہیں ان کو وارننگ دینے کے لیے. یا لوط علیہ السلام he was among them، اور لوط علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے یہ لوگ اگر تم باز نہیں آئیں گے تو آپ کو کنکریوں سے مار کر اپنے بستی سے نکال دیں گے. یہ ان کی دھمکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی دھمکی ان کے لیے استعمال کی. فَأَرْسَلْنَا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، ان پر پتھر بھیجے. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. ہر پتھر پر اس انسان کا نام لکھا ہوا تھا جس کو مارا گیا اس پتھر سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو عاجز کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. اس حد تک کہ جب عذاب نازل ہوا ہر پتھر پر، ہر کنکری پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کے نظروں سے غائب نہیں، ان کے سمع سے غائب نہیں، ان کے بصر سے غائب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن مومن کو بچایا. مومن کون تھے اس بستی میں؟ سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں کوئی بھی نہیں تھا. اسی لیے ساری بستی ختم کر دی گئی. اس سے سمجھا جاتا ہے جس بستی میں اذان ہوتی ہے، جس بستی میں تھوڑے سے مومن لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں. شاید پوری بستی پر عذاب نہ نازل ہو، صرف مجرم پر، مسرفین پر، اور مومنین بچ جائیں. لیکن یہ تو بات ہوئی کہ سبھی مجرم تھے سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے، ان کی بیٹیاں خود. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا اس بستی سے اور بستی پر عذاب آیا. اسی لیے یہ تدبر اور فہم کی بات ہے کہ آپ جہاں گھر لیں کوشش کریں اچھے لوگوں کے امنگ، مسلمان کے امنگ، مسجد کے پاس جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان. مسلمان ملک ہو، اگر مسلمان ملک نہیں ہے، مسلمان سوسائٹی کے ساتھ جڑا رہے، مسجد کے لوگوں کے ساتھ، قرآن کے لوگوں کے ساتھ، اس طرح وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا حالات تھے اور کیوں یہ نن مسلمان ملک میں ہیں. لیکن رزق کے خاطر یا جو بھی کوزز ہیں، لیکن اینی ہاؤ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو بی امنگ دا مسلم پیپل. اینڈ یہ میں نے بہت دیکھا ہے الحمدللہ. جب میں سفر کرتی ہوں مسلمانوں کے ساتھ بہت ٹرائی کرتے ہیں کہ جڑے رہیں، مسجد کی ریلیشن شپ، مسجد کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، which is very good. and واقعی آپ کہیں بھی جائیں دنیا کے کسی کونے میں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق وہاں مقرر کیا ہوا ہے تو آپ کہیں گے میں کہاں سے شروع کروں؟ مسجد سے شروع کریں.
جسٹ گو ٹو دا ماسک، مسجد سے شروع کریں، وہیں سے آپ کی زندگی شروع ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں جانا پڑا، لوط علیہ السلام اتنا اسٹرانگ تو نہیں تھے لائک قوم سمود اینڈ عاد، لیکن ان میں تکبر بہت تھا، بہت تکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن فاحشہ میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان کو، آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اب دوسری قوم ہے جو کہ دوسری قسم کے عذاب سے ان کا ظلم کا ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے طرف اینڈ بسلطان مبین، بہت بڑے دلائل کے ساتھ، بہت بڑے معجزے کے ساتھ، اینڈ سبھی کو پتہ ہے عصا موسیٰ علیہ السلام یہ بہت بڑی نشانی تھی، آیت تھی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اس آیت سے اس کو اثر پڑا، کچھ اثر نہیں پڑا، اینڈ اس نے ہر قسم کے جادوگر کو دیکھا، اس کے جادو دیکھا۔ دین جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پیش کی، اینڈ عصا وہ ایک دم سام کی طرح، بڑا سام کی طرح بن جاتی ہے، پھر بھی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا تکبر سے، آپ اتنا تکبر ہوتا ہے کہ انسان حقیقت کو نہیں جاننا چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ اقرار کرنا چاہتا ہے، ایک بات پر وہ اٹکا ہوا یا ایک بات پر اس نے اصرار کیا اینڈ اس پر ہی ثابت رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتولیٰ برکنہ، یعنی اتنی بڑا معجزہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، جو ہاتھ میں جلد کی کوئی بیماری تھی، ایک دم وہ نکالتے ہیں، ہاتھ بالکل کلیئر صاف ستھرا، اینڈ یہ عصا جو عام عصا، ایک لکڑی، ایک اسٹک، کیسے وہ اتنا بڑا سانپ بن گئی، پھر بھی اس کو یقین نہیں آیا، تو اس نے کیا کیا، فتولیٰ برکنہ، اس نے منہ پھیر لیا اینڈ اپنے ہی کام کرتا رہا۔ He didn't care about موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام یا جو معجزہ لایا یا جو بات کر رہے ہیں، he doesn't listen or he doesn't want to listen۔ فتولیٰ برکنہ، توجہ ہی نہیں دی۔ یہاں سے اس آیت سے انسان سیکھتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کرے، لسن، اپنے عقل کو مہلت دو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ انسان سنتا ہے لیکن ایسا نہ کرے کہ سنا ان سنا کہ سنو، عقل کی طرف جائے گا، انالائز کرے گا، سمجھے گا، تو آپ کے دل کو اشارہ دے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ مہلت ہی نہیں دی۔ فتولیٰ برکنہ، اور آگے سے کیا کہا، ساحر او مجنون، جیسے کہ ہر نبی کے ساتھ ساحر او مجنون۔ یہ میں آپ کو ایک بات ہے یہاں جو میں مسلمانوں کو چاہتی ہوں ایسے باتوں میں نہ پڑے۔ کوئی بیماری ہوتی ہے گھر میں، بچہ اللہ رحم کرے بیمار ہے یا کوئی بیمار ہے، تو فوراً کہا جاتا ہے اس پر جادو ہے۔ ویٹ، ہم جادو کو ریفیوز نہیں کرتے، نہ اثر کو کہ نہیں اس پر اثر ہو گیا، کسی نے جادو کیا، ہو سکتا ہے، لیکن پہلے دیکھو حالت کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اس کو قرآن کی طرف اس کا توجہ کرو، اس کو یعنی تلاوت قرآن، گھر میں سسٹم بناؤ قرآن کا، صبح شام کے اذکار وغیرہ لے کر جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور دیکھو بات کیا ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے اگر یہ جادو ہے وغیرہ۔ لیکن فوراً بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا، اس کو نظر ہے، شاید وہ سن نہیں رہا، آپ نے اس کے ہیئرنگ سسٹم کا چیک کیا ہے؟ نہیں، بچہ فیل ہو گیا ہے، شاید کوئی اور بات ہے، اس کی آئی ویژن دیکھی ہے، شاید اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کیا لکھ رہا ہے ٹیچر وغیرہ۔ میرا مطلب ہے کہ فوراً ہم اس طرح ساحر او مجنون جیسے فرعون نے کہا، we don't go to that extent, we try our best، دیکھیں ہر قسم کا علاج، ہر قسم کی کوشش کرو وغیرہ، پھر دیکھتے ہیں دوسری بات کیا ہے۔ فأخذنا، اس کا نتیجہ کیا ہوا جب اس نے کہا ساحر او مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو سبھی کو غرق کر دیا۔ فنبذناهم في اليم وهو مليم، یعنی
اس پر اس کے لشکر کو بھی غرق کیا، اینڈ اس لشکر جو اس کے جند تھے یا سپاہی جو بھی کہہ لو، جو اس کی فوج تھی اس کے ساتھ، ان سب کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، غرق کیا. اینڈ کوئی بھی ہمیں ملامت، یعنی nobody can blame us، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح ہوا، تو آپ دل میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مہلت تو دیتے فرعون کو. کون سی مہلت، کتنی مہلت دی ہے، کتنے معجزے دکھائے ہیں. وہ ملیم، ایکچولی اس ملامت اس پر آئے گی کیونکہ اس نے مس گائیڈ کیا اپنے لوگوں کو، اپنے لشکر کو، تو اس کا گناہ ڈبل گناہ ہوگا کیونکہ اس نے دوسروں کو بھی مس گائیڈ کیا نا. تو اسی لیے جو بھی آپ بات کریں یا درس دیں یا ایز اے مدر، یا ڈو ناٹ مس گائیڈ اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں. آپ گھر میں ماں ہیں تو آپ یعنی جو بات کریں گے میک 100% شور کہ آپ کی بات صحیح ہے. مس گائیڈ نہیں کریں اپنے گھر والوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے قوم کو، کیونکہ لیڈر کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. ماں کی بات اس پر اثر ہوتا ہے، باپ کی بات، ٹیچر کی بات، داعیہ، شیخ جو بھی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب ٹرسٹ کیا تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو اللہ رحم کرے، اگر اس نے غلط بتایا اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کا حساب ڈبل ہوگا، اور ان کا بھی حساب ہوگا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی ہم نے، تم نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی. وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا تو ہم ان وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارهم مقتدون، ان وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارهم لمهتدون. 2 بار بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، اور بھی یہ تو ایک صورت میں 2 بار بتایا. تو اس کا مطلب ہے لیڈر کو بہت علم اس کے پاس ہونا چاہیے، صحیح علم. اگر آپ نے اپنے بچوں کو بات کرنی ہے تو آپ کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے. ان کی ہر غلطی آپ کے گردن میں ہوگی. ہمیں تو انف کہ انسان کی اپنی اتنی غلطیاں ہوتی ہے، دوسروں کو گمنا بھی اپنے سر پر لے جائے، دس از ٹو مچ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ملیم، ملامت اس پر آئے گی، فرعون پر، کیونکہ اس نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، یہی کہا نا فرعون نے، انا ربکم الاعلی. سورۃ زخرف میں جب ہم نے لیا تھا کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مَصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ پوری بادشاہیت میری ہے، نہریں میرے پاؤں کے نیچے چلتی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی قوم نے اس کا اتباع کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا أَغْرَقْنَاهُمْ. جب ہمیں بہت غصہ آیا فرعون پر اور فرعون کے قوم پر، ہم نے سب کو غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے عقل نہیں ہے. استخف قوم فاطاعوا فاستخف، اس نے ان کو عقل کا احترام نہیں کیا اور انہوں نے بھی اس کو آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو سبھی کو غرق کر دیا. سبحان اللہ. اسی لیے انسان کو اپنی عقل، سوچ، سمجھ ہونی چاہیے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کوئی سوال اور جو آنسر ہوگا سمجھیں اس کو، آنکھ بند کر کے اس کا اتباع نہیں کریں، سوچیں سمجھیں. does this match with قرآن and سننا میچ کرتا ہے یا یہ کہیں اور مجھے لے کر جا رہا ہے. جب اس طرح مس گائیڈ ہو جاتا ہے تو انسان، اللہ تعالیٰ اس کے لیڈر کو اور اس کو دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ملامت کر سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ کیوں اس طرح ہوا. پھر عاد وفی عاد، ناؤ وی آر کمنگ. فرعون کے پاس مالی طاقت تھی، فزیکلی اس نے بنی اسرائیل کو کام کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. پھر اب عاد تو پوری قوم ایسی تھی جو بہت اسٹرانگ فزیکلی تھے، اینڈ ان کو بہت
مان تھا اپنی طاقت پر، اپنے زراعت پر، اپنے مواشی اور اپنے گھر، اسٹرانگ گھر جو بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کی ان کو دعوت کا قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ہوا بھیجی، اسٹرانگ ہوا بھیجی اس قسم کی جس میں کوئی فائدہ نہیں. ہم نے شروع صورت الذاریات میں پڑھا ہے نا، فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. فرشتے اینڈ ہوا کی قسمیں کی بات ہوئی ہے جس میں خیر و برکت ہے. ہوا وہ جو کشتیوں کو چلاتی ہے، جو پانی کو دھیرے دھیرے ہلاتی ہے، دین کشتیاں چل سکتی ہیں. وزاریات ذروا، ایسے فرشتے جو ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ یہ سیدھ سے یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ، یہ یہاں. اب اس قسم کی آواز بھیجی ہے قومات جس میں کوئی خیر اور برکت نہیں تھی. فارسلنا علیہم الریح العقیم، قومات کی بات ہو رہی ہے. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اتنی اسٹرانگ ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ وہ اپنے ہی گھروں میں، محلات میں جو ان کو بہت مان تھا، لم یخلق مثلھا فی البلاد رمضات العماد، اتنے بڑے گھر ہوتے تھے ان کے. ہوا جب آئی تو کوئی یہ گھروں نے ان کی پروٹیکشن نہیں کی. اینڈ ان کو کہا جاتا ہے کہ 6 پیپل جب انہوں نے دیکھا اس قسم کے بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور انہوں نے کہا اسی میں بارش ہے اور خیر ہوگا، تو ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ اپنے قوم کو آ کر خوشخبری دیتے. تو اتنی شدید ہوا آئی کہ پہلے جو انسان تھا اس کو اڑا کر اس کی گردن ایک طرف، جسم ایک طرف، دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تیسرے جو نمبر 6 تھا وہ بھاگ نکلا. ہود علیہ السلام نے کہا دیکھا عذاب اللہ تعالیٰ کا، تو ایمان لا لو، بچ جاؤ گے. ہی سے نو اٹ کینٹ بی، میں بچ جاؤں گا. دیکھو انسان کے ساتھ تک اس میں تکبر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اتنی سرد ہوا تھی، اتنی سرد، ریح دبور کہا جاتا ہے یہ والی ہوا. ان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا قومات کو. ما تذر، کسی چیز پر آتی ہے اس کو خشک کر دیتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سردی میں پودے ختم ہو جاتے ہیں اور لیوز ڈرائی ہو جاتے ہیں، سردی ہو شدید یا گرمی ہو شدید، ایک دم کہ آپ پتے کو پکڑیں گے اس طرح ختم ہو جاتا ہے، پاؤڈر کی طرح بن جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شدید قسم کی ہوا تھی، جس چیز پر آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ریزہ بنا، اس طرح ان کو ختم کر دیا ہے. لجعلتہ کالرمیم، سوکھی چیز کو. اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی ہڈیاں رمیم بن جاتی ہے، رمیم پاؤڈر بن جاتی ہے نا. کچھ عرصے قبر میں دھیرے دھیرے اس کا جلد جاتا ہے، اس کے گوشت چلے جاتا ہے انسان کا، اس کی ہڈیاں خستہ ہو جاتی ہیں، وہ پاؤڈر بن جاتی ہے. اسی طرح رمیم کہا جاتا ہے، عظام کا رمیم. اسی طرح ان کا ہر مواشی، ان کا ظلم جب انسان کرتا ہے نا اپنے آپ پر اور اپنے ارد گرد جو بھی ہوتا ہے، یعنی ان کی مواشی نے کیا لیکن ان کے ظلم سے دوسرے پر ظلم آتا ہے. اسی لیے جب بارش نہیں ہوتی نا تو علماء دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے مواشی مر رہے ہیں، کیونکہ مواشی کا وہ تو حیوان ہے نا، جانور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن انسان کے گناہ سے چوئنٹیاں مر جاتی ہیں، سب کیڑے مکوڑے جانور مر جاتے ہیں، درخت ختم ہو جاتے ہیں. تو علماء دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے غلطیوں سے باقی چیزیں بھی ختم نہ ہو جائیں. ان کے غلطیوں سے، ان کے گناہوں سے سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کی اندر اسٹرانگ قوم، یہ کیوں سب قصے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں مختصر قصے ہیں. قوم سمود کے قصہ اب جب بتا رہے ہیں یہی کہ دیکھیں رسول اللہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا،
آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، قرآن کریم کا اتنے بڑے معجزے کو جھٹلا رہے ہیں۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، قوم صالح علیہ السلام انہوں نے بھی بہت ان کو گائیڈ کیا، ہدایت دی، اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اس حد تک کہ وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی آ جائے تو بہت بڑا معجزہ ہوگا ہمارے لیے۔ جب اونٹنی نکلی اس پہاڑ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا، اینڈ اونٹنی کو جس کو منع کیا تھا کہ ہاتھ نہ لگانا، اس معجزے کو انہوں نے قتل کی، اس کو ختم کرنا کا ارادہ کیا۔ سبحان اللہ، اذ انبعث منہم اشقاہم، لا حول ولا قوت الا باللہ، رونگٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کیسے انہوں نے مل کر کہا کہ اس کو ختم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فعقروها، جب دوسری صورت میں آتا ہے فعقروها فقال تمتعوا 3 ایام، 3 دن تک تم انتظار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے۔ یہ 3 دن ان کے لیے عذاب کے دن تھے، ویٹنگ فار عذاب ان کو خشک کر رہا تھا، ان کے خون جم گیا تھا ان کے باڈیز میں کہ کیا ہونے والا ہے، عذاب جن کا جلدی تھی ان کو، اینڈ انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انتظار کرو حتی حین، تھوڑا عرصے تک، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم، اور انہوں نے کوئی صالح علیہ السلام کا یعنی جو ہدایت دے رہے تھے، نبوت یا رسالت پر توجہ نہیں دیا، اینڈ جیسے میں نے کہا نا، اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک نشانی مانگی، نشانی آئی تو اس کو بھی ختم کر دیا۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرانگ چیخ آسمان سے کڑک والی، اتنی عجیب قسم کی آواز آسمان سے نازل کی کہ وہ اپنی ہی جگہ میں جم گئے خوف سے۔ ایک تو ان کو انتظار تھا نا، کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا wait for 3 days، تو یہ 3 days میں نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، خوف کے۔ ان کو پتہ تھا یہ نبی ہیں، تو پھر وہ خوف سے ہی جم گئے تھے، لیکن اس پر کڑک کی آواز جب آئی اتنی شدید قسم کی تو ان کے رگوں میں خون جم گیا۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ، اور دیکھیں کتنا یہ شدید قسم کا عذاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہے یہ جم گیا ہے، یہ مر گیا ہے، یہ سوکھ رہا ہے، یہ کانپ رہا ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، اللہم اجیرنا، اللہم اجیرنا، اللہم اہدینا۔ کتنی بڑی خوفناک سچویشن ہے یہ کہ اس حالت میں کوئی دیکھ رہا ہے اپنے گھر والے کانپ رہے ہیں، جم گئے ہیں، یا ان کے آنکھیں نکل گئی ہیں خوف سے، مدد بھی کر نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یہی آئے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، نہ تو وہ کھڑا ہو سکا، ہوتے نا خوف سے کہتے ہیں میرے ٹانگیں چھٹ گئی ہیں، کچھ اس طرح ہیں میرے خیال میں، I don't know اگر اردو میں ہے، لیکن عربی میں ہے کہ I couldn't stand، کہ میرے یعنی ساتھ نہیں دے رہی تھی میرے ٹانگیں، تو اسی طرح ان کے ساتھ ہوا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ ایک دوسرے کی نصرت کر پائے، نہ کھڑے ہو سکے، نہ کچھ مدد کر سکے، اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ یا اپنی ہی قوم، یا پورا یہ یعنی تصور نہیں کر سکتا انسان کتنے عجیب حالت تھی۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اینڈ اس سے پہلے جو سب سے پہلے جنہوں نے شرک کیا عذاب کے مستحق ہوئے وہ قوم نوح، وقوم نوح من قبل، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح، انہم كانوا قوما فاسقین، فاسق قوم تھی۔ فاسق قوم اتنا لمبا عرصے تک ان کے نبی ان کو دعوت دیتے رہے، شرک انہوں نے کیا، سب سے پہلے اس قوم نے شرک کیا۔ سبحان اللہ، ان میں صالحین ہوتے تھے، اور دیکھو کمپیئر دیٹ قوم ود آور حالات،
جب کوئی صالح کسی گاؤں میں یا بستی میں مر جاتا ہے تو لوگ اس کے عزت میں، اس کے احترام میں اس کے لیے مسجد بنا دیتا ہے یا اس کی قبر پر چادر لگا دیتا ہے. پھر دوسری جنریشن آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہی ہے اور اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے. یہ خود میں نے دیکھتے ہیں آپ کیسے اچھی نیت سے شروع کرتا ہے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں غلو منع ہے. کسی کو اتنی حد تک احترام and رتبہ نہیں دو کہ اس کا دماغ چکرا جائے and لوگ اس کو اتنا بڑا رتبہ دے دیں کہ بس یہی ہے ہمارا. پھر آپ شاید سمجھیں گے لیکن دوسرے لوگ جو آئیں گے وہ سمجھیں گے بس یہی پہنچا ہوا ہے، یہی ہے ہمارا ڈائریکٹ ٹو اللہ. اس کے کپڑے پر مسح کرے گا، اس کے سر پر مسح کرے گا، اس کے کھانے سے کھائے گا، اس کے پانی سے، اس کی ہر بات سر آنکھوں پر، اس کو زکوٰۃ دے گا، اس کو صدقہ دے گا، اس کو اتنا ٹرسٹ کرے گا کہ اس کو خدا بنا دے گا. اور واقعی پھر شیطان آئے گا اس کے دل میں اور دماغ میں، دیکھو لوگ کتنا تمہیں عزت دے رہے ہیں، کتنا احترام دے رہے ہیں، تو تم ہے ہی اس کے قابل، تم تو ہے ہی بہت پہنچے ہوئے ہو. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس پر، لا تقتل اخاک. تم اتنی بھی تعریف نہیں کرو کسی کی کہ وہ واقعی اس کا سر چکرا نہ جائے، وہ کسی اور ہی چیز میں پڑ جائے. do not do this، کیونکہ شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا، شیطان تو ریڈی ہے، کچھ بھی کوئی اچھا راستہ یا برا راستے سے وہ ذہن and عقل میں آ جاتا ہے. پاکستان میں تو بہت کامن ہے یہ چیز، یہ سب اپنا اسی طریقے سے جو ہے نا بننے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت ہی مطلب ہر جگہ یہ چیز کامن ہے کہ ماننا کسی کو اتنا بڑھانا چڑھانا کہ کوئی فقیر ہی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کپڑے وپڑے سب کچھ بالکل مٹی میں مل لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، اور لوگ اسی کو درویش سمجھنے لگتے ہیں. نہ نماز ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. لا حول ان کو ولا سینس ہی قوة نہیں ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. نہ مال ہے، نہ میں نے کہا نا کہ شیطان پھر اس طرح آ جاتا ہے دونوں طرفوں، پھر وہ کام کرتا ہے. یعنی ہاں قوم نوح بھی، یعنی انہوں نے اپنے صالحین کو اتنا بڑا رتبہ دیا، پھر دھیرے دھیرے انہی کی عبادت کرتے رہے. صالحین تھے، وہ صرف صالحین تھے. پھر شرک، the first نیشن میں شرک ہوا قوم نوح اس زمین میں، سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ اس زمین پر شرک قائم ہو. لیکن پھر بھی انسان دوبارہ یہ کام کرتا ہے، عبرت نہیں حاصل کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین. یہ جو قصے ہیں انبیاء و رسول کو، یہ رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے. پھر دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ آسمان اتنی قوی شدید متین بنائی ہے، اس کو ہم اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو اور وسیع کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں یعنی یہ کپڑا میں نے بہت خوبصورت مضبوط ہے، لیکن اس کو وسیع میں کر پاؤں گا؟ نہیں کر پائیں گے نا. یہ خلاص یہ تو اسٹرونگ ہے، دیکھ رہے نا آپ اس پر، تو یہ شدید ہے، اس کو وسیع نہیں کر سکتے. آسمان اتنی شدید ہے، اتنی شدید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو وسیع کر سکتا ہوں. قوی بنایا ہے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے. اللہ تعالیٰ بہت طاقت والے ہیں. یہاں بے ایدن دو کسرے سے بات ہوئے. سب علماء کا تفسیر کا ہے یعنی قوہ. یہاں بے ایدن یعنی قوہ، اپنے قوت، اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا. اور قوی، جیسے پچھلی بار ہم نے لیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کہ اتنی خوبصورت اسٹرونگ بنی ہوئی کہ کہیں ڈھیل یا کہیں کمزور یا کہیں لٹکی ہوئی نہیں، کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے. بے شک اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ ید ایک ہاتھ ہوتا ہے، جب جمع ہو جاتا ہے اس کا ایدی،
الایادی یا سے ہوتی ہے، لیکن یہاں 2 کسرے ہیں. علماء کا کہنا ہے قوت سے، اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک، سو آپ کو کنفیوژن نہ ہو، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. یہ تو عقیدہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں جب آسمان کی بات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور قوت کی بات ہو رہی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم طاقت رکھتے ہیں اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کی، اس کو وسعت دینے کے لیے. یا بارش جہاں ہوتی ہے اور رزق ہوتا ہے وسیع ہو جاتا ہے. بہت سے میننگ آتے ہیں، آپ کے بکلیٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان جنرل میں بات کر رہی ہوں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور جو زمین کو بنینا، آسمان آپ کے سر پر ہے نا، آپ کی نظر اوپر جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس کو بنایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، لیکن زمین کو بچھایا گیا ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ زمین کو دیکھو، زمین تو بچھی ہوئی ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ کی تعریف ہے. اللہ جیسے آپ کہیں گے الحمدللہ، اسی طرح فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا خوبصورت بناوٹ ہے، کیا خوبصورت بچھاوا ہے زمین کی. بے شک علماء کہتے ہیں گلائی میں ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا، آپ کو تو بچھی ہوئی نظر آتی ہے نا. آپ کے باغات بچھے ہوئے ہیں، سبزہ درخت لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو تو نہیں کہیں گلائی اس کی نظر آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، سبحانک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی ہم نے جوڑی بنائی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اپنی عقل، اپنی تذکر، اپنا فہم رکھو. دیکھو، پھول کی جوڑیاں ہیں، فروٹ کی جوڑیاں ہیں، سبزے کی جوڑیاں ہیں، پرندوں کی جوڑیاں ہیں، انسان کی جوڑیاں ہیں، جنات کی، دن رات جوڑی ہے، گرمی سردی کی جوڑی ہے، خشک اند بر اند بحر، سمندر اند خشکی ہے، ہر چیز کی جوڑی ہے. سبحان اللہ، ایک عجیب سسٹم ہے. سبحان اللہ، اس آیتوں سے پڑھنے سے پہلے، یہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کافی سالوں سے I know this، لیکن before reading and understanding this، پڑھتے تھے، کبھی نہیں میں نے سوچا کہ اس طرح جوڑی ہوتی ہے. لیکن جب تدبر سے پڑھا، من کل شیء خلقنا زوجین، واقعی دیکھو ہر چیز کی جوڑی ہے. انسان ہے، جنات، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے. سبحان اللہ، ہر چیز کی جوڑی ہے. اور دنیا ہے، اس کی جوڑی کیا ہے؟ آخرت ہے. سبحان اللہ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، تذکر کرو، فہم کرو، سمجھو، اپنا غور و فکر کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ تذکر فہم ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب آپ نے سمجھ لیا اللہ کی طاقت، السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. یعنی آپ کون ہیں اس دنیا میں؟ آپ کون ہیں؟ ایک ذرہ ہے. آپ جب جہاز میں ہوتے ہیں تو نیچے دیکھتے ہیں کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ گاڑیاں بھی بیرلی نظر آتی ہیں. تھوڑا سا اوپر جاتے کچھ بھی نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے پہاڑ، بس یہ نظر آتا ہے. پہاڑ کی اونچائی بھی نہیں، بس اوپر سے. تو انسان کیا ہے؟ ایک ذرہ کے مقابل ہے شاید. اسی لیے تمہیں خوف آنا چاہیے اپنے رب. اقرار کرو، سمجھو، جانو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہمارا پلٹ اللہ کی طرف ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ختم کیا. فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، ان کے زوجہ جن میں خلاص کچھ امید نہیں تھی بچوں کی، اللہ کی مشیت ہوئی کہ ان کے گھر بچہ پیدا ہو. تو اپنے رب کو پہچانو. جب پہچان لیا تو انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا، خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. کہاں جاؤں میں؟ کہاں جاؤں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توجہ کرو. بھاگو اس دنیا سے، بھاگ لگاؤ اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ ایک قلعہ کی طرح ہے، یعنی سکون. آپ جب بچہ کو پین ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے ماما، کیونکہ اس کا امن و امان اس کی ماں ہے نا. شاید وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا امن و امان اس کے
یعنی ہسبینڈ ہوگا، شاید کوئی بات ہو جائے I go back to my husband، یا ہسبینڈ بھی کچھ ہوتی ہے بات تو اپنے زوجہ کی طرف جاتا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں پریشان تھے، ام سلمہ سے بات کی کہ دیکھیں میرے قوم تو میری بات نہیں سن رہی، تو ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا، اسی طرح یعنی لیکن جب انسان پہچان لے اپنے رب کی طاقت شان، اور اس کو پتہ ہے میری کتنی بڑی غلطیاں ہیں، دن رات میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، دن رات تو میں کہاں جاؤں، کس سے میں بات کروں، کیا کہوں، اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں، ففروا الی اللہ۔ جب بھی رسول اللہ کو کوئی مشکل بات ہوتی تھی فوراً قبلہ کا رخ کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہی نوز کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اس مشکل کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کا ارادہ ہے آزمائش کو ختم کرنے کا، کر دیں گے، نہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے سکون ہو جائے گا، میری جو پریشانی ہے میں نے اللہ کی طرف پیش کر، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی اس پریشانی کو، اگر اللہ کا ارادہ ہے آزمائش کو ختم کرنے کا، کر دیں گے، نہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے سکون ہو جائے گا، میری جو پریشانی ہے میں نے اللہ کی طرف پیش کر دے دی، خلاص آپ ہی میرے وکیل ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے یہ دیا وہ دیا، یہ ختم ہو گیا، یا یہ بیمار ہے، یا رزق میں کمی ہے، یا یہ ہے، یو نو مائی سچویشن اللہ، میں کسی کے دہلیز پر بھیک نہیں مانگوں گا، میں صرف اللہ کے طرف فرار کروں گا، میں اللہ کی طرف بھاگوں گا اور اللہ سے ہی التجا کروں گا۔ آپ کہیں گے لیکن میری اتنی غلطیاں ہیں، میں کیسے؟ اپنی غلطیوں سے بھاگو اللہ کی طرف، اپنی غلطیوں سے بھاگو اللہ کی طرف بھاگو، سبحان اللہ، ففروا الی اللہ، جہل سے علم کی طرف، صحیح علم، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، اپنی غلطیوں سے صدقات خیرات کی طرف، اپنی غلطی ہو گئی ہے روزے میں عمرے میں کفارات ہے، ففروا الی اللہ، جو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں انہی کے وہی راستہ اختیار کرو، جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے، ڈو یو ریممبر غزوۃ تبوک میں جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کے دل میں رکھی کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، and they knew کہ ہمارے گناہ کوئی بھی نہیں معاف کرے گے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معاف کر رہیں گے، سبحان اللہ، کچھ بھی ہو جاتا ہے، مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، گو ٹو اللہ، ڈو ناٹ ٹیل نہیں مجھے آئی وانٹ ٹو کال مائی فرینڈ، آئی وانٹ ٹو مسئلہ بچھاؤ اور اللہ کی طرف توجہ کرو، ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کوئی شیر ہے آپ کے پیچھے، کوئی کھا لے گا آپ کو، کوئی ختم کر لے گا، آپ کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے، بھاگو اللہ کی طرف، وہی ہیں جو آپ کو پروٹیکشن، امن و امان دیں گے، آپ کو سلامت رکھیں، آپ کا عقیدہ بچا لیں گے، آپ کو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے تو آپ کو اپنے طرف کھینچ لیں گے، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، سبحان اللہ۔ آپ کسی بچے کو کتنا بھی پیار دو، لیکن تھوڑا سا اس کو چوٹ لگتی ہے یا گرتا ہے، بلا لیتا ہے آپ کون ہیں، اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، ماں 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 کرتا جاتا ہے، کتنا بھی آپ کہیں گے آؤ 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 میرے پاس، نہیں وہ اپنے، تو رب ہمارے رب ہیں، ماں کی محبت is 1 part of 199 اپنے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے پاس ہے، تو اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں صرف بتانے کے لیے آئے ہوں، وارننگ، آپ کو ڈرانے کے لیے آئے کہ آپ کو تنبیہ ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، انی لکم منہ نذیر مبین، اور بہت کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے، کیسے پروٹیکشن ہونی چاہیے، لا تجعلوا، سب سے پہلے پروٹیکشن کیا ہے، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانو، دوبارہ رسول اللہ فرما رہے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے رسول اللہ کو، tell them
شرک نہیں کرو، خود اللہ کے ساتھ کوئی سمپل چیز بھی نہیں لگاؤ، اس حد تک کہ مکھی کیا ہے، مکھی کو بھی شریک نہیں کرو اللہ کے ساتھ، پتھر کو نہیں، درخت کو نہیں، قبر والے کو نہیں، کسی انسان کو عظیم نہیں بناؤ، کوئی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، کسی بادشاہ سے نہیں ڈرنا، کسی امیر سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ، کسی کو شریک نہیں بناؤ اپنے ساتھ اپنے عبادت میں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، آپ سے پہلے رسول اللہ سے پہلے کوئی بھی نبی آتا تھا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، جو بھی نبی آتا تھا اس کے متعلق ان کی قوم کیا کہتے تھے، ساحر او مجنون، ہر قوم یہی بات کرتی تھی۔ تو اللہ فتح سبحانہ وتعالیٰ، I'm talking about آیت نمبر 53، اتواصوا به، اللہ تعالیٰ پوچھے کیا ہر قوم نے دوسری قوم کو وصیت دی تھی کہ جو بھی نبی آئیں گے ان کو ریجیکٹ کر دینا، ان کو کہہ دینا یو آر ساحر او مجنون؟ اتواصوا بھی، کیا وصیت کی تھی ہر قوم نے دوسری قوم کو؟ یعنی ایک تعجب کا سوال ہے کہ ہاؤ کم ایچ نیشن یا ایچ قوم یہی الفاظ ہیں اس کے، اتواصوا بھی، کیا وصیت کر کے گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، بل ہم قوم طاغون، یہ طاغی ہے، یہ فرعون ہے، یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بل ہم قوم طاغون فتول عنہم، ایسے کریں رسول اللہ، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں اس سے منہ پھیر لو، فتول عنہم فما انت بملوم، کوئی بھی نہیں آپ کو یعنی ملامت کرے گا یا آپ کو پوچھے گا کیوں آپ نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں since they are not listening to you، ان کو چھوڑ دو۔ بہت خوفناک ہے کہ آپ کے پاس کوئی بات کر رہا ہے، نبی آئے ہیں and well known، جانے پہچانے، اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع، آپ توجہ دے رہے ہیں اور آپ ان پر یقین نہیں کرتے، فتول عنہم، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہٹ جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ اسی آیت پر میں کہتی ہوں ان کو ہوش نہیں آئی، ان کو بیدار نہیں ہوئے، خوف نہیں آیا ان کے دل میں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ان کو۔ اس کا مطلب جیسے قوم صالح جب انہوں نے اپنی یہ اونٹنی کو ذبح کیا تو صالح نے کہا انتظار کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتول عنہم، چھوڑ دو ان کو، فما انت بملوم، کوئی بھی نہیں آپ کو ملامت کرے گا یا آپ کو کہے گا کیوں آپ نے ایسا کیا۔ لیکن ریمائنڈر ہمیشہ ان کو یاد دلاتے رہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جو نہیں سنتا ان کو چھوڑ دو، لیکن اپنے مؤمنین بھائی بہن ہیں جو چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ پورے لوگوں کو چھوڑ دو، جو نہیں سنتا چھوڑ دو اس کو۔ آپ نے سب کچھ اپنی رسالت بیان کر دیا، لیکن آپ کے جو دن رات اپنی نیند چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جو اپنے گھر اہل و عیال چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں درس سننے کے لیے، یا رسول اللہ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ ان کو توجہ دیں، ان کو ہدایت دیں، ان کو سکھائیں، کیونکہ they want to، تو ان کو نہیں چھوڑو۔ اور یہ تب آف کورس یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آپ نے سیکھا، آپ اپنے لوگوں کو بتاؤ کیا سیکھا، سورۃ الذاریات سے کیا سیکھا، جہاں بھی آپ بیٹھیں کہیں کہ آج ہم نے سورۃ الذاریات لی ہے، اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکرہ سے کیا ہوگا، مومن ہی فائدہ اٹھائے گا، لیکن جو مومن نہیں ہے چھوڑ دو اس کو۔ اس کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اس کو بتایا، اگر اس پر اثر نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی ختم نہیں کرتے اسی پر کہ یہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں ملی جسٹ لیو دیم۔ اپنے لوگوں کو، مومن کو
بتائیں، کیونکہ وہی نفع لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور دونوں کو ہم نے رسپانسبلٹی دی۔ وہ کون سی رسپانسبلٹی ہے؟ عبادت کی، توحید کی رسپانسبلٹی۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ امانت زمین، آسمان، پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امانت کون سی امانت؟ توحید کی امانت، لا الہ الا اللہ کی امانت پہاڑوں پر پیش کی۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، وی cannot take this big responsibility۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا، آسمان جو اتنی قوی ہے، اس سے کہا کہ تم یہ اٹھاؤ گی، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ان کو اپنے آپ پر شفقت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے یہ اٹھائیں گے اتنی بڑی امانت۔ پہاڑوں کو کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ امانت اٹھائی، انسان نے لا الہ الا اللہ توحید کی امانت انسان نے اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے کہ اس طرح توحید ہوتا ہے، قرآن بھیجا، آیتیں بھیجی توحید قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، کام کرتا، سوتا، وٹ ایور، اس کو پتہ ہو میرا رب ایک ہے۔ یہ عبادت ہے، اس کی ہر کام اللہ کے خاطر کرنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ آپ گھر بناتے جائیں، محلات بناتے جائیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ کتنا ہو گیا، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ہر بچے کے لیے گاڑی، ہر بچے کے لیے گھر بن جائے، ہر بچے کے لیے یہ ہو وہ ہو۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ آپ کوشش کریں ان کی توحید پر تربیت کریں، دس از دا مین تھنگ۔ ان کی نماز، ان کا عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت صرف کریں اس دنیا میں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ بس آپ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، نمازیں پڑھتے جائیں، نہیں، کرو، اور کام آپ کی عبادت ہوگی۔ آپ کا پکانا، کھلانا یہ آپ کی عبادت ہے۔ آپ کا گھر صاف کرنا، آپ کا ہسبینڈ کا باہر جانا، کام کرنا، یہ سب عبادت ہے نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایون شادی، اب جب کسی بچے کی شادی کرتے ہیں یہ عبادت ہے کہ یہ صحیح اپنی جو اس کی نیڈس ہیں صحیح راستے میں جائیں، پھر یہ ان کے بچے ہوں، اولاد ہو۔ لا الہ الا اللہ، another one to say لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ میرے اتنی اولاد ہے، میں فخری آپ کو بتاؤں گی، یا میرے اتنے پوتے، میں کہوں گی I have 5 to say لا الہ الا اللہ۔ I have، مثال کے طور پر 10 small mouths to say لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ قائم کرو۔ اس وجہ سے سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کھلائیں گے؟ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو رزق دینے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ جب آپ کے اولاد آپ کہیں گے میں اولاد کی خاطر کر رہا ہوں؟ رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ مجھے کھلائے نہ میرے بندوں کو کھلاؤ، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، مقرر ہے ہر ایک کا رزق۔ آپ کوشش کریں جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو برباد نہیں کر دو کہ بچوں کی خاطر میں پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤں گا۔ یقین کریں لا الہ الا اللہ چھوڑ کر جاؤ، دس از دا بگیسٹ، یعنی سب سے بڑا انعام ملے گا آپ کو، لا الہ۔ ہاں کوشش کرو، یہ بھی نہیں کہ ان کو بھوکے سڑکوں میں چھوڑ دو، نہیں، کوشش کرو جتنا بھی ہوتا ہے، اتنی میری سیلری ہے، اتنا میرا گھر ہے، الحمدللہ، اس گھر میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھر میں کتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اس گھر میں کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہی میں جو پہلے سے کہہ رہی ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے آپ کی عبادت میں اللہ کے سامنے اللہ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ کی عبادت اپنے لیے ہے، اپنے لیے. میری عبادت میرے لیے ہے. اٹ از بٹوین می اینڈ اللہ. جتنی میں عبادت کروں گا اتنے ہی مجھے ثواب ملے گا. لیکن اللہ کے پاس آپ کی عبادت کچھ ان کے خزائن میں زیادہ ہو جائے گا. ان کے یعنی آئی ڈونٹ نو کیسے الفاظ میں بیان کروں، کیونکہ دنیا کے خزائن اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ زیادہ نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یا رزق دے رہے ہیں، یا اللہ کو اللہ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ کے پاس رزق کے چابیاں، رزق کے دروازے، رزق کے خزائن اللہ کے پاس ہیں. He doesn't need you. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، قوی ہیں. اینڈ یہ دیکھا ہے آپ نے اسی صورت میں والسماء بنیناها بأید والسماء ذات الحبک والذاریات ذروا فالمقسمات امرا. یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے والسماء بنیناها بأید والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ سب قوی ہیں. اللہ تعالیٰ تو عاد کو ختم کیا، فرعون کو ختم کیا، ثمود کو ختم کیا، قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر پھینک دیا. قوی. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. I love this. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھو، اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. Do not be afraid. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بہترین جانور لایا جو متین عجل سمین، اس کو ذبح کیا اور پیش کیا. نہ تو ان کو جانتے تھے یہ کون ہے، نہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ ان کے یعنی کچھ لگتے تھے، جسٹ مہمان تھے. ان کے سامنے رکھتے کیونکہ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق ہے اللہ کی طرف سے مجھے نازل ہوگا. ذو القوۃ المتین، متین ہے. لیکن جو ظالم ہے نا، جو ظلم کرتے ہیں، یہ سب خطاب رسول اللہ کے لیے ہے. اینڈ آف کورس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. آف کورس یہ ہماری تربیت کرتا ہے نا قرآن کریم. رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. یہ جو ظلم کرتے ہیں نا، ظلم شرک، یعنی ظلم شرک اس نے کیا. جو ظلم کر رہا ہے نا خود ظلم کرتا ہے اور اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی سوسائٹی پر. اپنے شرک، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان کے حصے میں بھی سزا ہے، جیسے کہ پچھلی قوموں کو سزا ملی. ہر قوم کو جو آج پڑھے ہیں ہم نے، لوط علیہ السلام، فرعون، عاد، ثمود، نوح بیفور، ان کے حصے میں آئی تھی نا سزا، ان کو بھی سزا ملے گی. ان کے حصے میں بھی جو نہیں سنتا، جو نبوت کا قرار نہیں کرتا، جو یقین نہیں کرتا آخرت ہے، جو یقین نہیں کرتا قرآن کریم ہے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ کب کیسے. آج تک عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ میں نماز نہیں پڑھا تو کہاں ہے؟ کون سا عذاب کی بات کر رہے ہیں؟ میں ربا کھا رہا ہوں، میرے تو الحمدللہ زیادہ اور زیادہ میرے مال میں برکت ہو رہی ہے. میں ربا تو جب سے میں لے رہا ہوں، اللہ رحم کرے. یہ بس مثالیں ہیں. میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، کہاں ہے اللہ کا انتقام؟ فلا یستعجلون، فلا یستعجلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا حول ولا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. شدید قسم کی وارننگ. فویل للذین کفروا. جو کافر ہے، جو یقین نہیں کرتا اپنے نبی پر، اپنے قرآن پر، رسالت پر، یوم الآخرہ پر، جزا و حساب پر. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. وہ دن، قیامت کا دن جو وعدہ ہے کہ سچا ہے، قیامت کے دن، اس دن ویل یعنی شدید قسم کی دھمکی اس دن کی.
ہے جب خود حق الیقین آنکھ سے دیکھیں گے، احساس کریں گے، سنیں گے، حسیسہ یسمعون حسیسہ، آنکھوں کے سامنے اس کے شعلے نظر آئیں گے، اس کی کڑک، اس کی جیسے لکڑی جب باربیکیو کرتے ہیں تو اس کی کڑک آتی ہے نا لکڑی کی، جہنم کی آواز آئے گی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا یا رب، اللہم احفظنا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. اس وعدے سچے ہیں اس دن جب آپ کو سزا ملے گی کافروں کو. then they will know کہ یہ سب کچھ سچا تھا. but it's gonna be too late. and دوسری میننگ بھی ہے فویل، it's not only دھمکی، and ایک جہنم میں وادی ہے. فویل جہنم میں وادی ہے، اس کا نام ہے ویل کا وادی. and you know جنات ہوتی ہیں، جنات ٹھیک، سب سے اونچائی پر فردوس، یعنی جنات اس طرح ہیں، فردوس اس طرح ہے، اونچی ہے تھوڑی سی، باقی جنات، جہنم اس طرح نہیں ہے. اور یہ جنات کے دروازے ہوتے ہیں، 8 دروازے ہیں نا جنات کے. جہنم، اللہ رحم کرے، اللہ محفوظ کرے سبھی کو. جہنم اس طرح ہے، اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، اوپر نیچے، اور اس کے دروازے بھی اس طرح کھلتے ہیں نیچے کی طرف. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جنات، یہ جہنم کا اس طرح. تو یہ وادی اگر جہنم اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہے تو یہ ایک وادی ہے نیچے 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 نیچے. I don't know if you remember، یا آپ کے آنکھوں کے سامنے گزرا ہوگا، تنور ہوتا تھا جس میں بریڈ لگاتے تھے، زمین میں کھودا جاتا تھا نا. تنور کی روٹی جو یا نان کی طرح کچھ اس طرح ہوتا تھا، اس کو اندر، اور یہ تو ایک نظارہ ہے نا. جہنم درکات، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اجیر. اور اس کے نیچے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا واہلنا وازواجنا واولادنا وامة الاسلام اجمعین من عذاب النار. اللہم لا تکلفنا ما لا طاقت لنا به، اللہم اعیننا ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم اہدنا الرشد، اهدنا سبيل الحق سبيل اليقين. اللهم اجعلنا من الذين يخافونك بالخشية بالغيب وبالظاهر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حق الإيمان، اجعلنا من المسلمين الذين أسلموا وجههم خاصا لوجه الكريم. اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين العاملين بما شرع الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذين لهم قلت وقولك الحق إن المتقين في جنات وعيون. يا رب العالمين اجعلنا في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم إنا على القيام والصيام وبلغنا رمضان ونحن بأحسن حال وأمة الإسلام بأحسن حال. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الأرض. اللهم إنك أنت القوي المتين ذو العرش المجيد. يا رب انصر عبادك المستضعفين في الأرض. أنت ولي المستضعفين، أنت رب العالمين، أنت الرزاق، أنت القوي، أنت المتين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. جزاكم الله خير، بارك الله لنا ولكم.